آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہے، اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، بامو در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہے، ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے، ساقی تیرے میخار بڑی دیر سے چپ ہیں، یہ برق نشیمن پہ گری تھی کہ قفس پر، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں، اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنا، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہیں، انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے۔ عرض طلب پر کیا ہوا؟ کوئی تو جواب آتا ہی نہیں ہے، بس حضور چپ ہے۔ کہتے ہیں کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امکان تو ہے، انکار نہ اقرار، نہ تو انکار ادھر سے مل رہا نہ اقرار مل رہا ہے، انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار، کتنا خوش آمدانہ انداز ہے یہ، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے، بہت دیر سے آپ چپ ہے، کچھ تو کہیے، انکار ہی کر دیجیے، اقرار نہیں کر سکتے تو کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ یہ جو بیمار پڑے ہوئے تھے نا، بہت دیر سے رو رہے تھے، درد سے کراہ رہے تھے، رو رہے تھے وہ، لیکن اب وہ بڑی دیر سے چپ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت نے آ کر ان کی مشکلیں آسان کر دی، اس کے درد کا مداوع ہو گیا ہو، وہ اسے نیند آ گئی ہو، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہیں، اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، بامو در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ صنم کا دیدار کرنے کے لیے ہم گئے تھے اس کی گلی میں، تو وہاں سے کوئی پیغام بھی آتا تھا، کبھی کوئی اشارہ بھی ہوتا تھا، کبھی کوئی آہٹ بھی ہوتی تھی، تو پھر ہم نظر اٹھا کے دیکھتے تھے وہ بام پر موجود ہوتا تھا۔ تو ابھی بڑی دیر سے کیا ہے کہ اب کوئی اشارہ بھی نہیں آیا، نہ اب کوئی اشارہ نہ پیغام نہ آہٹ، بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہے، بام بھی چپ ہے، در و دیوار بھی چپ ہیں، کیا ہے بھئی وہ ہے یہاں یا نہیں ہے؟ اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہیں، ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے، اے ساقی ذرا دیکھنا تو یہ بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ساقی تیرے میخار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ بھئی میخار تو ہنگامہ مچاتے رہتے ہیں، کبھی شراب مانگتے ہیں، کبھی جام مانگتے ہیں، کبھی تھوڑا مانگتے ہیں، کبھی زیادہ مانگتے ہیں، اور پی کے مستی میں تجھے پھر کیا کیا کہتے ہیں، لیکن تیرے میخار تو بالکل بڑی دیر سے چپ ہے، یہ غور طلب ہے، کہیں تم نے شراب میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ملا دی کہ وہ چلے گئے۔ ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے، اس سے غور تو کرنا، ساقی تیرے میخار بڑی دیر سے چپ ہے، کہیں تم نے زہر وہر تو نہیں ملا دیا اس میں۔ یہ برق نشیمن پہ گری تھی کہ قفس پر، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ، جن پرندوں کو قید کیا گیا تھا گلشن میں، مرغان گرفتار جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو بجلی جو گری تھی وہ نشیمن پہ گری تھی، مطلب گھونسلے پہ گری تھی، یا قفس پہ گری تھی، پنجرے میں گری تھی، وہ بجلی کہاں گری تھی؟ یہ برق نشیمن پہ گری تھی کہ قفس پر، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں، جن پرندوں کو تم نے گرفتار کیا تھا وہ بڑی دیر سے چپ ہے، کیا ہوا تھا؟ نشیمن پہ ہی برق گری تھی یا کہ قفس پہ گری تھی؟ وہ جل کر راکھ ہو گئی بالکل۔ مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہے، اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام حسین ترین شخص دنیا کے، انہیں مصر کے بازار میں، وہ شام اس وقت نام تھا کنا، تو اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنا، اب اس شہر میں ہر چیز جو ہے یوسف کی طرح بیچی جا رہی ہے، ہر چیز کو خریدی اور بیچی جا رہی، جس طرح یوسف کو کنا کے میں اس شہر میں بیچا اور خریدا گیا تھا۔ اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنا، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہے، بازار کے بازار اس حسن کو دیکھ کر، یوسف کے حسن کو دیکھ کر بہت دیر سے چپ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، زبان گنگ ہو گئی، کیا بولنا ہے، کیسے سودا کرنا ہے، کیسے بولی لگانی ہے، خاموش ہے، بالکل سناٹا طاری ہو گیا ہے۔ اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنا، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔